الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا کوڈ آپ کے لیے جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ SH5 یہ آج کا کوڈ ہے۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شفاعت کا ٹاپک، شفاعت جس کا عنوان شفاعت ہے۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ جس سے کم و بیش آپ مانوس ہوں گے اور اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، یہ لفظ تو ضروری سنا ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں جانکاری حاصل کی ہے، نہیں سمجھے ہیں، تو کم سے کم جو ہے کچھ معلومات اس ایک سیشن میں اور اس لیول میں جتنی معلومات ہم دے سکتے ہیں یا جتنی بیان کی جا سکتی ہے مختصر وقت میں، وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ شفاعت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے، یعنی یہ اعتقادی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق سیدھے قیامت سے ہوتا ہے اور انسان کی اس زندگی سے اس کا تعلق ہے جو دنیاوی زندگی کے بعد اسے حاصل ہونے والی ہے۔ شفاعت جب لفظ یوز کرتے ہیں تو عام طور سے کیا آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے؟ شفاعت سے اگر کچھ ہے ذہن میں تو ضرور سے دہرائیں اپنے ذہنوں میں۔ شفاعت جب سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہوں گے شفاعت یعنی سفارش کرنا، کوئی آ کر کے کسی کے لیے کوئی سورس لگا دینا، اس طرح کا عنوان جو ہے، اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی۔ آئیے اس مختصر وقت میں کچھ اس کے بارے میں اور ڈیپلی باتیں کرتے ہیں۔ شفاعت جو لفظ ہے، یہ لفظ اگر آپ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے اسے دیکھیں تو شین فے عین سے بنا ہوا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ شین فے عین، شفاع۔ شفاع کا مطلب ہوتا ہے منسلک ہو جانا، مل جانا، دو چیزوں کا ایک دوسرے سے مل جانا، منسلک ہو جانا، یا کہتے ہیں ایک جوڑا بن جانا، اس طرح کا مطلب جو ہے اس کا ہوتا ہے۔ یہ شفاعت کا لغوی معنی ہے۔ اب شفاعت جو ہے اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ شفاعت اصطلاح میں یہ ہے کہ کسی صاحب، اگر میں آپ سے آسانی سے کہوں کہ وہ لوگ جن کو اتھارٹی ہے، جن کو اجازت دی گئی ہے یا جن کا مرتبہ ہے، جو منصبدار ہیں، ان کا کسی بزرگ شخصیت کے سامنے، کسی بزرگ ذات کے سامنے آ کر کے کسی کے لیے کچھ سفارش کرنا، اس کے بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے یا اس کے حق میں کچھ سفارش کرنا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ شفاعت کا جب یہ تذکرہ ہوتا ہے تو شفاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مثبت معنی بھی ہو سکتا ہے اور منفی معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی پازیٹیو معنی بھی اس کا ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس سے نگیٹیو معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ عام ہے اس میں۔ نگیٹیو کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ نگیٹیو اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے اس کا معنی کہ انسان جب اس کو شفاعت کا یقین دلا دیا جائے کہ تمہارے لیے شفاعت ہے، تو وہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جرأت آ جاتی ہے اور وہ جرأت مند ہو جاتا ہے کہ برائیاں کرے، گناہ کرے یا دوسرے امور جو اس کی ذات کے لیے، اس کے اخلاق و کردار کے لیے یا اس کے آخرت کے لیے ناسازگار ہے اور صحیح نہیں ہے، اس کے لیے جرأت مند ہو، وہ ظلم کرتا رہے گا، ظالم بن سکتا ہے، وہ دوسرے کام کرنے لگے گا اور اس پہ جرأت اس سے حاصل ہو جائے گی کہ بھئی ہمیں شفاعت ملنے والی ہے۔ تو یہ شفاعت کا نگیٹیو معنی ہے کہ شفاعت اگر انسان کو ہو جائے تو یہ شفاعت ایک نگیٹیو معنی میں۔ لیکن شفاعت جو ہے پازیٹیو معنی میں کیا ہے؟ پازیٹیو معنی میں یہ ہے کہ انسان جو مطلب جو ہے برائی انجام دیتا ہے یا برے کام کرتا ہے یا خدا نخواستہ الٹے سیدھے یا وہ کام کرنے لگتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی وہ ہوش میں بھی آ جائے کہ میں نے یہ کام برا کیا ہے، تو وہ ضمیر کی مار تو اس پہ پڑتی ہے، ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے، یار تم نے
کیسا کام کیا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف سے یہ سوچتا ہے کہ اب جو ہے میرے لیے کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، یعنی اب خدا جو ہے اب ہمیں تو اس کی سزا دے گا ہی، ہماری پٹائی تو ہونے ہی والی ہے، اور دوسری طرف ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے، تو وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے، اس کے اندر امید باقی نہیں رہ جاتی، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مقام پر اللہ نے اپنے لطف سے ایک دروازہ اس کے لیے کھولا ہے، ایک باب، ایک روشن دان، ایک کھڑکی اس کے لیے کھولی ہے خداوند عالم نے، کہ تم ایسے اگر اندھیرے کمرے میں جا کر کے قید ہو جاؤ کہ جہاں پر ایک طرف سے تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا رہے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، دوسری طرف سے تمہیں یہ وہ رہے کہ تم جو اب تمہارے کوئی یعنی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس ٹائم اللہ نے کیا کیا ہے، ایک روشن دان، ایک روشنی کا ذریعہ فراہم کیا کہ دیکھو تم اب مایوس نہ ہو، یہ بھی راستہ ہے تمہارے لیے۔ تو شفاعت جو ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر انسان ہوپلیس ہو جا رہا ہے اور اپنے گناہوں کا احساس ہو جا رہا ہے، برائیوں کا احساس ہو جا رہا ہے، اور اس کے بعد اسے راستہ نہیں نظر آتا تھا، تو یہ راستہ سامنے اللہ نے پیش کیا کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو شفاعت اس معنی میں انسان کے اندر ایک تبدیلی ایجاد کرتا ہے۔ پہلا جو میں نے مطلب بتایا اس میں بھی انسان کے اندر تبدیلی ایجاد کرتا ہے یہ شفاعت، یہ لفظ جو ہے، یہ مفہوم، لیکن وہ تبدیلی کون سی ایجاد کرتا ہے؟ وہ تبدیلی جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے جرأت میں اور برائی کی طرف زیادہ بڑھنے میں۔ لیکن اب جو دوسرے مطلب جو میں نے بتایا، دوسرے اینگل سے جو میں نے دیکھا اس کو، تو اس میں بھی انسان کے اندر ایک چینجنگ آتی ہے، ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے کہ اپنے حالات کو دیکھتا ہے وہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شفاعت اگر انسان کے اندر چینجنگ لانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ شفاعت جو ہے مثبت اس کا معنی ہے، اور قرآن نے یا جو ہمارا جو عقیدہ ہے شفاعت کا وہ اس معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس معنی کی طرف، نہ کہ اس معنی کی طرف کہ انسان جو ہے جرأت مند ہو جائے۔ جرأت مندی جہاں ہوتی ہے وہاں شفاعت نہیں ہے، شفاعت وہاں پر ہے جہاں پر اب یہ سلسلہ اگر آگے دیکھتے رہیں تو شفاعت جو ہوتی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان جہاں پر اس کے پاس کچھ ہو پہلے سے، اس کے اندر تبدیلی ایجاد کرنے کا جذبہ آئے، انسان اپنے کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے کہ جہاں پہ وہ سزا کا مستحق ہو رہا تھا، اس کے اوپر وہ عذاب کا مستحق ہو رہا تھا، وہ اس بات کا مستحق تھا کہ خدا اس پر عذاب نازل کرے، اسے سزا دے، لیکن ایسے وقت پہ اس نے اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی ایجاد کی اور اپنے کو لا کر کے ایسی جگہ پہ کھڑا کیا کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہونے لگی۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ تبدیلی وہ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر اس نے دیکھا، ملامت کی، اس کے نفس نے ملامت کیا، اور پھر وہ اب یہ عہد کرے کہ ہم ایسا اب نہیں کریں گے، اور ایسے وقت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آ کر کے منسلک کر لے، اپنے کو منسلک کر دے، آ کر کے ان کو اپنے یعنی کہتے ہیں جوڑا، دو لوگ کا آپس میں مل جانا، دو مل کر کے پیئر بننا، اہل بیت سے ملا کر کے نزدیک لا کر کے اپنے کو پیئر بنا لینا۔ جب یہ انسان کر لے گا تب جو شفاعت ہوتی ہے، یہ شفاعت وہ شفاعت ہے جو اسلامی شفاعت ہے، جو دینی شفاعت ہے۔ اب شفاعت جو ہوتی ہے یہ شفاعت روزمرہ کے کام میں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے یہ صرف آخرت میں ہے، نہیں، اگر عمومی طور پہ دیکھیں تو روز یہ شفاعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور انسان کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہی رہتی ہے۔ مثلا جیسے باپ ناراض ہو گیا ہے بہت زیادہ بچے سے، تو اس وقت ماں آتی ہے، بیچ میں پڑتی ہے اور وہاں پر آ کر کے بچے کو بچاتی ہے۔ تو یہاں پہ شفاعت یا دعا وغیرہ یا توبہ کے ذریعے سے ہم اپنے اسی دنیا میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یہ توبہ کو ذریعہ بنایا، یہ توبہ جو ہے یہ شفیع بنا ہمارے مغفرت کے لیے، دعائیں شفیع بنتی ہیں ہماری حاجت روائی کے لیے۔ تو یہ جو شفاعت ہوتی ہے، یہ شفاعت در حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اندر چینجنگ لا کر کے ایک ایسی جگہ پہ اپنے کو کھڑا کرتا ہے کہ پروردگار کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور وہ درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک چینجنگ لاتا ہے، ایک چینجنگ آتی ہے، اور یہ شفاعت اس چینجنگ کو مرحلے تکمیل تک پہنچاتی ہے، اسے پش کرتی ہے کہ وہ
اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں خداوند عالم پہنچانا چاہتا تھا، نہ کہ جرأت مندی۔ اگر جرأت مندی آ رہی ہے تو شفاعت اس کے شامل حال ہی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا سورس استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سفارش کرتے ہیں۔ اب یہ سفارش جو ہے ممکن ہے جو سورس استعمال ہو رہا ہو، کبھی کبھی انسان اتنا قدرت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، طاقت اور قدرت کے بلبوتے پر کوئی کام آ کر کے کسی کے لیے کراتا ہے، بھائی یہ کام ان کا کر دینا، یہ ہوتا ہے۔ مثلا کیا ہے، ایک انسان ہے وہ کسی کمپنی سے نکالا جا رہا ہے، تو وہاں پر کوئی آ کر کے اس کے لیے اس کے مینیجر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی اسے آپ رکھ لیجئے، یا ہو سکتا ہے مہربانی سے بات کر رہا ہو یا کچھ اور بات کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے زور اور جو ہے قدرت کے ذریعے سے اسے وہاں پر رکھوائے۔ تو ایک یہ طریقہ ہوگا وہاں پر رکھوانے کا۔ اور اسی طریقے سے انسان اور بھی دوسرے امور میں دیکھ سکتے ہیں، کبھی انسان گفتگو کر کے جو ہے سمجھاتا ہے کہ بھائی ایسا ہے، اس کو رکھ لیجئے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہیں کمپنی میں انسان کام کر رہا ہے لیکن اسے پروموشن چاہیے ہوتا ہے، اسے بہتر جزا چاہیے ہوتی ہے اور بہتر سیلری چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں پر آ کر کے وہ لوگ جو مؤثر ہوتے ہیں، اثر انداز ثابت ہو سکتے ہیں، مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، وہ آ کر کے اس کے بارے میں گفتگو کرے کہ بھائی مینیجر سے بھائی ان کی یہ اچھائیاں ہیں، یہ ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی شفاعت ہے، یہ اسی کو شفیع کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی طور پر یہ کام ہوتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، ہر پوری زندگی میں ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو شفاعت ہے، شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس پہ اعتراض کس حوالے سے ہوتا ہے۔ اعتراض اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا کی جو ہے جو ارادہ اس کا ہے اس میں چینجنگ لے آنا، یعنی ارادے کو بدلوا دیتا ہے شفاعت کا تصور، اس لیے شفاعت صحیح نہیں ہے۔ شفاعت یعنی خدا کی عدالت پر جو ہے حرف آ جاتا ہے کہ خداوند عالم اپنی عدالت سے منہ موڑ لے، یہ جو ہے اس لیے شفاعت صحیح نہیں ہے۔ یا اور بھی اعتراضات بہت سارا کہ خدا کے امور میں دخالت، خدا کے امور میں دخالت، یہ شفاعت کا اس کا نتیجہ ہوتا ہے، لہذا شفاعت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یا اور بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ خداوند یہ جو شفیع جو لوگ ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں، اگر ہم شفاعت کا تصور ذہن میں بٹھا لیں، یقین کر لیں، مان لیں، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خدا سے زیادہ مہربان ہیں۔ خدا سے، بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ خدا سے زیادہ مہربان ہے کہ خداوند عالم کسی کو عذاب کرنا چاہتا ہے لیکن یہ زیادہ اپنی مہربانی دکھا کر کہہ رہے نہیں انہیں معاف کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، ایسی چیزیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی جب جو ہے گفتگو آپ کے سامنے آگے بڑھائیں گے تو معلوم ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں جو ہے اگر لفظ شفاعت کو دیکھیں تو تقریباً 30 آیتوں میں شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ 30 آیتوں میں شفاعت کا۔ ایک اعتراض اور شفاعت کے سلسلے سے ہوتا ہے، میں اعتراضات آپ کے سامنے کچھ پیش کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوال ایجاد ہو، تاکہ آپ اس ٹاپک کو فالو کریں، جتنی گفتگو میں کر سکوں گا کروں گا۔ اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ آپ فالو کرتے رہیے، خود مطالعہ کریے گا کہ شفاعت جو ہے یہ ایسا امر ہے، ایسا سوال ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں شفاعت کے لیے خداوند عالم نے منع کیا ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ شفاعت کے اگر آپ قائل ہیں تو قرآن تو منع کرتا ہے کہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ تو میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شفاعت اصل میں کیا ہے۔ شفاعت ان کے شامل، شفاعت جو ہے یہ تصور اس معنی کو دیتا ہے کہ انسان جو ہوپلیس ہو چکا ہے اس کے اندر ایک تغییر ایجاد ہو، ایک تبدیلی ایجاد ہو، اور ان کے لیے آ کر کے وہ راستہ ہموار ہو کہ ان کے اندر امید جگے، اور پھر اس تبدیلی کے ذریعے اپنے کو خدا کے نزدیک کر سکیں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس تبدیلی کے ذریعے وہ اپنے کو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو لوگ شفیع قرار پائیں گے یا جنہیں اللہ نے اجازت دی ہے شفاعت کرنے کی، ان کے ذریعے سے انہیں شفاعت نصیب ہوگی۔ اب یہ شفاعت لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 30 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ البتہ کہیں پہ اب اگر کیٹیگری جا کر کے بنائے تو وہاں پر 3 طرح کی کیٹیگری بن سکتی ہے شفاعت کی۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں سرے سے منع کر دیا ہے، شفاعت کسی کی نہیں ہے۔ یعنی ایک کیٹیگری جو ہے یہ ہے کہ شفاعت کسی کی نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ شفاعت صرف اللہ کی ہے، شفاعت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسری کیٹیگری ہے۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ یہ شفاعت اللہ کا حق ہے لیکن اور ان کو بھی شفاعت کرنے کا حق ہے کہ جن کو خداوند عالم نے کیا کیا ہے، جن کو خداوند عالم نے اذن دیا ہے، اس کی اجازت سے
جو خداوند عالم کی اجازت سے شفاعت کرتے ہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو آ کر کے کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے کہ شفاعت کسی کی نہیں ہے، شفاعت کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، بالکل کوئی اس میں تصور ہی نہیں کہ کوئی شفاعت کر سکے، تو ان کے سامنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کو بیان کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہے قرآن کی آیتیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں جو کلی طور پر شفاعت کی نفی کر دی ہیں، مثلا کیا ہے کہا کہ جو ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ ولا شفاعۃ، کہ تم انفاق کرو جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تجارت کام آنے والی ہے، نہ دوستی کام آنے والی، نہ شفاعت کام آنے والی ہے۔ یہ اس طرح کی آیت ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے، یہ مثلا کر دیکھیں گے آپ تو کیا سورہ بقرہ آیت 254، دوسرا گروپ جو ہے، البتہ کئی آیتیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں لیکن میں ایک ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا گروپ کیا ہے؟ وہ آیتیں جو صرف خداوند عالم کے لیے شفاعت کو ثابت کرتی ہیں کہ شفاعت صرف خداوند عالم کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، جیسے وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ قُل لِلَّهِ الشِّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے جو ہے، اللہ کی جو ہے شفاعت پوری طرح سے تمام طریقے سے اللہ کے لیے ہے، اللہ کی قدرت ہے شفاعت، اللہ اس کا جو ہے اللہ سے مخصوص ہے۔ یہ سورہ زمر آیت 44 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا تیسرا گروپ جو ہے وہ آیتیں جو دوسروں کے لیے بھی شفاعت کو ثابت کرتی ہیں، دوسروں کے لیے بھی شفاعت کو ثابت کرتی ہیں، جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں اس میں، تو وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو خداوند عالم کے نزدیک اس کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم کی اجازت سے کچھ لوگ شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت جو ہے ایسا تصور ہے کہ یہ قرآن مجید کی طرف سے اس کی تائید ہے، تائید قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اب اگر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ شفاعت اس کی نفی کی گئی ہے، اس کی یعنی اس کو اگر ذہن میں بٹھائیں گے تو یہ قرآن سے منافی ہے، بالکل قرآن سے منافی نہیں ہے، منافات کوئی نہیں ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے 3 طرح کی باتیں بتائی ہیں۔ کہا کچھ ایسے آیتیں ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ شفاعت کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، وہ وہاں پر اس کا پس منظر ہے۔ جا کر کے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو یہود تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے وہ جناتوں کو یا جو ہے فرشتوں کو یا دوسرے قدرت مند چیزوں کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے بزرگوں، اپنے بزرگوں کو، کہ یہ لوگ بہت جو ہے ہمارے لیے اللہ جو خدا کے سامنے شفاعت شفیع بن جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے چاہے جو ہم جتنا ظلم کیے ہوئے ہوں۔ تو اللہ نے اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ اس وقت نہ دوستی کام آئے گی، نہ جو ہے کوئی شفیع ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا، یہ اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بعد کہیں پہ اللہ نے کیا کہا کہ شفاعت صرف میرا حق ہے، مجھ سے مخصوص ہے، لیکن بعض جگہوں پہ، دوسری جگہوں پہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے خداوند عالم نے کہ شفاعت ان لوگوں کے بھی مخصوص ہو جائے گی، وہ لوگ بھی شفاعت کر سکتے ہیں جن کو خدا کی طرف سے اجازت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا پورا کانسیپٹ قرآنی کانسیپٹ ہے، یعنی ایسے افراد ہیں کہ ضرور کہ جن کو اجازت ہوئی ہے اور وہ بندوں کے لیے خدا سے شفاعت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ شفاعت کیا سب کے لیے شفاعت ہو جائے گی، سب کی شفاعت ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کر لیا، فلاں کو کہیں گے جس کو لے کے جاؤ جنت میں لے کے جاؤ، فلاں کر کے جاؤ، وہ تمام تصورات جو ہیں مبنی ہیں اس چیز پر کہ انسان کے اندر شفاعت جو اسلامی کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے وہ آئے، یعنی انسان کے اندر چینجنگ آئے، انسان کے اندر تبدیلی رہے۔ یہاں پر ایک بزرگ عالم دین کا کہنا ہے کہ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے پیئر بن جانا، شفاعت کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، منسلک ہو جانا، یعنی جب نور ایمان مومن بندے کا اور نور ولایت یہ دونوں ملیں گے ایک دوسرے سے، تب اس کی نجات کا ذریعہ حاصل ہوگا، تب اس کی نجات کا ذریعہ حاصل ہوگا۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو کمزور ہوتا ہے، کمزور ایک قدرت مند انسان، طاقتور انسان کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے تو وہ سخت کام بھی، مشکل کام بھی
کر لے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکیلا کرتا تو کسی لائق نہیں تھا، لیکن یہ طاقتور انسان ہے، اس کے ساتھ آ کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی طاقت کیونکہ اتنی زیادہ پاورفل ہے وہ مل کر کے دونوں وہ کام کر لے جا رہے ہیں. تو شفاعت یعنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کمزور ہے وہ آ کر کے ان طاقتور انسان ذات سے ملے اور قدرت مند ذوات سے ملے، اور پھر وہ اپنے کو جو ہے اس مقام پہ پہنچا دے کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو. تو شفاعت یعنی ایسی جگہ پہ ہوگا کہ ایسا نہیں کہ ہر انسان کو جو ہے شفاعت ہو جائے گی. اب شفاعت جو قیامت میں اس کی بھی بارے میں گفتگو ہے. شفاعت کیا صرف خدا کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں کہ صرف خدا کے لیے. خدا نے جن لوگوں کو اجازت دی ہے شفاعت کے سلسلے سے انہیں بھی، اب وہ کیا ہیں؟ انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، بعض جو ہے. تو ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کے لیے کچھ لوگوں کو اجازت ہے. البتہ اس کا تصور ہمیں اور آپ کو بالکل اس کا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر شفاعت کا یقین نہیں ہے تو پھر ہم ہوپلیس ہو جائیں گے. بلکہ بعض جگہوں پہ روایت میں ملتا ہے کہ شفاعت کا یقین انسان کو ہمیشہ ہوگا. من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا، کہ روایت میں کہ جو ہم 3 چیزوں کا انکار کرے وہ میرے شیعہ میں سے نہیں ہے. مثلا کیا؟ المعراج والمسئلۃ فی القبر، قبر میں سوال جواب، اور شفاعت. تو یہ جو ہے امالی شیخ صدوق میں یہ روایت ہے کہ یہ انسان کو اس پہ یقین رکھنا چاہیے. انکار شفاعت نہیں کیا جا سکتا. اب انکار شفاعت کے جتنے شبہ ہیں اسی شبہ کی وجہ سے انسان انکار کرتا ہے. سب سے پہلا شبہ کہ اللہ نے کہا کہ شفاعت کسی کے نہیں ہے، ایک ہوتا ہے. دوسرا شبہ کہ مطلب شفاعت اللہ سے مخصوص ہے، کسی اور سے نہیں. تو آپ لوگ کیسے کہہ دیتے ہو کہ معصومین تمہارے شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے؟ نہیں، قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ جو شفاعت کرے گا خود اس کے نزدیک سوائے اس کی اجازت کے؟ یعنی کچھ اجازت سے پاسبلٹی ہے اس شفاعت کی. اس کا مطلب یہ شفاعت ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ شفاعت جو ہے یہ قرآنی تصور ہے، یہ ہونی ہے. اور کون لوگ کریں گے اس کا جو ہے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، انبیاء کو اور جو ہے شہداء کو، اوصیاء کو. یہ معصومین جو ہے ہمارے، ان کے لیے بیان ہوا ہے کہ شفاعت جو ہے ان سے مخصوص ہوگی اور یہ لوگ شفاعت کریں گے. پھر شفاعت کس کی ہوگی؟ ایسا نہیں کہ اب جو ہے شفاعت کرنے والوں کے لیے بھی شرطیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہر انسان کوئی بھی شفاعت کر لے جائے گا. شفاعت جو کرے گا وہ جانتا ہوگا کہ کس چیز پہ کس کی شفاعت کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے اور آپ کی طرح کوئی بھی آ کر کے کسی کی بھی شفاعت کر دے گا. بھئی اگر کوئی سادی کاپی جو ہے ایگزام میں چھوڑ کے چلا ہے تو سفارش بھی اگر کہیں چلے تو اگر انٹرنل ایگزام ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ بھئی سادی کاپی پہ تو کوئی نہیں سفارش کر پائے گا نا. ہاں کچھ لکھ کیا ہو تاکہ انسان وہاں پر کہہ سکے ہاں بھئی تھوڑا بہت کمی ہو گئی ہے، لیکن پوری طرح. تو جو شفاعت کرے گا اس کے اندر یہ شرائط ہوں کہ وہ جانے کس کی شفاعت کرنا ہے، کس کی نہیں کرنا ہے، کس کی شفاعت خدا کے مزاج سے ٹیلی کرے گی، کس کی شفاعت ٹیلی نہیں کرے گی. یہ اس کے شرائط میں سے ہے. شفیع جانتا ہے، جو شفاعت کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کا مزاج کس سے مطابقت کرے گا اس کے لیے شفاعت کی جائے اور کس کے لیے نہ کی جائے شفاعت. تو اس کے مزاج کو پہچانتے ہوں، اس کے مزاج کو جانتے ہوں، ایسے افراد شفاعت کریں گے، نہ کہ ہر کس و ناکس جو ہے شفاعت کرنے لگے گا. ہاں شفاعت عام معنی میں یوں ہے کہ عام معنی میں شفاعت جو ہے ٹھیک ہے، لیکن جو شفاعت اصلی تصور ہے وہ خاصان خدا ہیں جو پہچانتے ہیں کہ کن کی شفاعت کرنی ہے، کن کی شفاعت نہیں کرنی ہے، یا جن کی شفاعت ہونی ہے. ایسا نہیں کہ ہر کوئی جو ہے شفاعت کے قابل ہے کہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں کسی کی بھی جو ہے شفاعت کوئی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی طرف جو ہے اس کا اگر ایک آیت ہم خالی دیکھ لیں تو اس میں اشارہ ہوا ہے کہ جو دیکھیں کس کی شفاعت ہونی ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو مبہم ہے، یعنی اس کو روشن طریقے سے بیان نہیں کیا گیا ہے، یہ پرٹیکولر طور پر معین نہیں کیا گیا ہے تاکہ دائرہ محدود نہ ہو. اور لیکن کچھ صفات بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ صفات انسان کے اندر آئے گی تو وہ شامل حال شفاعت ہو سکتا ہے. مثلا کیا ہے کہ ان کی خاصیت بیان کی گئی ہے. مثلا کیا ہے قرآن میں کہ ہر انسان اپنے ہر گروہ اپنے اعمال کا مرہون ہے، مرہون منت ہے اپنے اعمال کا. جو اس نے اعمال کیا ہے وہ
اسی کے مطابق وہ اس کے اسیر ہیں، اس کے قیدی ہیں اپنے اعمال کے، سوائے ان کے کہ جو اصحاب یمین ہیں، سوائے ان کے کہ جو اصحاب یمین ہیں، کہ جو جنت میں ہیں، جو وہ ایک دوسرے سے کیا سوال کریں گے؟ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تم لوگ کیوں جہنم میں ہو، تم لوگ کیوں آتش جہنم میں ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم لوگ اہل نماز میں سے نہیں تھے، اور مسکینوں کو کھانا اور طعام نہیں دیتے تھے، ہمیشہ جو ہے اہل باطل کے ساتھ ہم نشین تھے اور ان کے آواز سے آواز ملایا کرتے تھے، اور روز قیامت کا ہم انکار کرتے تھے، جب تک ہمارے لیے اس کا یقین نہیں حاصل ہو گیا۔ اب ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اب جو ہیں ایسے لوگ ہیں کہ شفاعت ان کے شامل حال نہیں ہونے والی ہے، شفاعت ان کے شامل حال بالکل نہیں ہوگی۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہاں پر؟ سورہ مدثر میں، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کیا ہوا ہے کہ تم لوگ جہنم میں چلے گئے ہو؟ قالو، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم لوگ اہل نماز نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو فقراء کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اہل باطل کے ساتھ ہم نشینی کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز قیامت کا انکار کرتے تھے، حتیٰ اَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم یقین کی منزل میں پہنچ گئے ہیں۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت جو ہے ہر کس و ناقص کے شامل حال بھی نہیں ہونے والی ہے، بلکہ قرآن نے کچھ صفات بیان کیے ہیں کہ ایسے افراد کے شامل حال شفاعت نہیں ہونے والی، لہٰذا جن کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ کفر اختیار کیے گئے ہیں، شفاعت ان کے شامل حال نہیں ہوگی، شفاعت ان کے شامل حال ہوگی کہ جو اپنی کاپی سادی نہیں چھوڑے رہیں گے۔ مثلا کیا ہے؟ ایمان کا جو ہے کا نور ان کے دل میں ہوگا، اب اس نور کے ساتھ ساتھ کہیں کمی رہ گئی ہے، اس نور کے ساتھ ساتھ جو ہے کہیں لاپرواہی رہ گئی ہے، تو وہاں پر انسان جو ہے شفاعت کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے اس کے اندر، یا ضروریات دین کا انکار وہ کرتے جا رہا ہے اور اس پر مصر بھی ہے، تو شفاعت اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ لہذا صادق علیہ وسلم نے کہا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ میری شفاعت اس تک پہنچے ہی نہیں کہ جو نماز کو سبق سمجھے، ہلکا سمجھے، نماز کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، ہلکا سمجھے، نہ کہ نماز کا انکار کر دے، نہ پڑھے، ہلکا سمجھے اس کو، اس کی نزدیک جو ہے شفاعت نہیں ہماری پہنچے گی، یہ چھٹے امام نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے، یہ کمزور کو مضبوط کے ساتھ مل کر کے اپنے کو رحمت خدا کے شامل حال قرار دینا، یہ شفاعت ہے۔ یہ جو مضبوط ہے، مضبوط ذات ہیں، طاقتور ہیں، منصب دار ہیں، یہ اس کمزور بندے کو جو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کو اپنے ساتھ ملا کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے خدا سے درخواست کرتے ہیں اور خدا قبول کرتا ہے۔ تو شفاعت اس کو کہتے ہیں، یہ شفاعت ان لوگوں کے شامل حال ہوگی۔ لیکن جو ایمان نہیں رکھتے، جو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، یعنی بعض اس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نہیں کر پاتا ہے، یہ ایک الگ تصور ہے۔ لیکن انسان انکار کر رہا ہے پوری طریقے سے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، تو شفاعت ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا، نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ شفاعت جو ہے ایک تو ہر کس و ناقص کے شامل حال نہیں ہونے والی ہے، شفاعت کا بھی کرائٹیریا ہے، جو شفاعت کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کن کی شفاعت کرنی ہے، اور جن کی شفاعت ہونی ہے ان کے لیے بھی کرائٹیریا ہے کہ کن کی شفاعت ہونی ہے۔ تو شفاعت جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب، اگر آپ کے ذہن میں کسی نے شبہ ڈال دیا کہ شفاعت جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب خدا کے امر میں دخالت کرنا ہے، نہیں، خدا کے امر میں دخالت کرنا نہیں ہے، یا جو ہے خدا کے ارادے کو بدلوا دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا کوئی انسان کسی کے بارے میں جا کر کے سفارش کرتا ہے، مثلا ایک جو ہے کسی امپلائی کے بارے میں جا کر کے کسی مینیجر سے کوئی کہے کہ بھائی آپ اسے وہ کر دیجئے، نوکری سے نہ نکالیے، یا اس کی جو ہے تنخواہ بڑھا دیجئے، اور مینیجر مان بھی لیتا ہے، تو کیا وہ شخص آ کر کے مینیجر ہو گیا ہے جو آ کر کے سفارش کر رہا ہے؟ نہیں، وہ مینیجر نہیں ہو جاتا ہے،
یا جو ہے ماں نے جب باپ سے کہا کہ ارے بچے کو معاف کر دیجئے، تو کیا یہ ماں باپ بن جاتی ہے؟ نہیں، باپ اپنی جگہ پہ باقی ہے، صرف کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو کمزور تھا بچہ، اس کے لیے ایک مضبوطی بن جاتی ہے ماں، وہ آدمی جو شفیع ہے اس کے لیے ایک طاقت بن جاتا ہے اور پھر آتا ہے اپنی بات کہتا ہے۔ تو یہ جو شفاعت ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ انسان اگر کوئی شفیع شفاعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ گیا ہے یا اللہ کے امور میں دخالت کس طرح سے نہیں ہے، اس طریقے سے دخالت نہیں ہے اللہ کے امور میں کہ اللہ ہی نے تو اجازت دی ہے شفاعت کی، اللہ ہی نے تو یہ راستہ کھولا ہے، اللہ ہی نے تو یہ دروازہ کھولا ہے۔ جب اللہ یعنی اللہ، یہ ایسی بات نہیں کہ شفاعت کا جو تصور ہے یہ ایک ایکسیڈنٹل تصور ہے کہ کبھی بھی بس ایسے یہ بن گیا، نہیں، یہ پورا حساب و کتاب کے ساتھ یہ تصور ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، جب سسٹم اللہ کا بنایا ہوا تو اس سسٹم کے تھرو اگر کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کسی کی شفاعت کرتے ہیں تو یہ کہاں سے خدا کے امور میں دخالت ہوگی؟ بلکہ یہ تو وہی کام ہے جو خداوند عالم چاہ رہا ہے، بلکہ یہ وہی کام ہے جو خداوند عالم پسند کر رہا ہے، اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ اور کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک اور اعتراض کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو شفاعت ہے یہ تو خدا کی عدالت پہ اس پہ حرف آ جاتا ہے، یعنی یہ انسان گنہگار تھا اور پھر جو ہے اس کو معاف کر دیں، فلاں انسان گنہگار ہے اس کو نہیں معاف کرے گا، خدا کی عدالت پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی، یا ابھی اس اعتراض کو چھوڑتے ہوئے میں پچھلے والے اعتراض پہ کہ خدا کے امر میں دخالت کا سبب بنتا ہے شفاعت، خدا کی مرضی کو بدلوانے میں جو ہے یہ شفاعت اس کا سبب بنتا ہے، لہذا نہیں ہوتا۔ تو بھئی یہ تو دعاؤں میں بھی ہوتا ہے، یہ تو استغفار ہم کر رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ بھئی ہم گناہ کیے ہوئے ہیں، ہم سزا کے مستحق ہیں، خدا سے توبہ کر رہے ہیں تو یعنی خدا کے امر میں دخالت کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ تو سزا دینا چاہ رہا تھا لیکن ہم کہہ رہے ہیں بار الہ نہ سزا دے، لیکن اللہ نے کہا یہ سب کرو، دعا بھی یہی ہے کہ بار الہ ہم میرے لیے یہ کر دے، اللہ کے تو ہم راستہ بتا رہے ہیں، بار الہ یہ کر دے، اس کے کام میں دخالت کر رہے ہیں، تو یہ دخالت ہے؟ یہ دخالت نہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کریں۔ تو شفاعت بھی اسی طریقے سے کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا اسی سسٹم کو فالو کرنا، شفیع لوگ وہی سسٹم فالو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لہذا شفاعت خدا کے امر میں دخالت نہیں ہے۔ خدا کی عدالت پہ حرف آ رہا ہے، یعنی ایک انسان گنہگار ہے، اس کو اس نے دے دیا، اس کو جو ہے جنت جو ہے دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی عدالت نہیں، بالکل نہیں۔ کس طرح سے خدا کی عدالت شامل ہو؟ مثال کے طور پر میرے پاس 10 روپے ہیں، میرے پاس 100 روپے ہیں، مجھے کسی کو دینا ہے، تو اب ہو سکتا ہے میں نے کسی سے کام لیا ہو کہ بھائی تم میرا یہ کام کر دو، 2 لوگ ہیں، کام دونوں نے کام برابر کیا ہے، تو اب مجھے 100 روپے میں دونوں لوگ کو اس کی جو ہے مزدوری دینی ہے، تو اب جتنا جس نے کام کیا ہے دونوں نے برابر کیا ہے، تو حق ہے کہ 50 اس کو دیں، 50 اس کو دیں۔ اس میں ہم کمی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا حق یہاں سے نکال لیں، اس کو بیچارے کو 40 دے دیں، اس کو 60 دے دیں، تو یہ اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو میں نے اس کو زیادہ دیا ہے، یہ اس ظلم کی وجہ سے اس کو ہم زیادہ دے چکے ہیں، نہیں، یہ اگر ہوگا تو عدالت پہ حرف آئے گا۔ لیکن جو ہے میرے پاس 100 روپے ہیں، ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں، 2 لوگ ہیں بغیر کسی اس کے، اب کیا کیا میں نے جو ہے اس کا جو حق تھا میں نے اسے دیا، اس کا بھی جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب میں ایکسٹرا مجھے کچھ دینا ہے تو میں چاہے اس کو دے دوں چاہے اس کو دے دوں، اسے کہتے ہیں فضل خداوند عالم، لطف پروردگار۔ یہاں پر عدالت پہ حرف نہیں آتا، عدالت وہاں پہ بات آتی ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ کہیں رکھ دینا، حق کو حقدار سے چھین کے، مستحق سے چھین کے دوسرے کو دینا، یہ عدالت کے منافی ہے، یہاں پہ عدالت سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ حقدار کو اس کا حق مل رہا ہے، اس کے علاوہ بھائی یہ میری ملکت ہے، ایکسٹرا چیز ہے، میں کسی کو دوں، تو یہ عدالت نہیں، یہ لطف پروردگار ہے۔ شفاعت کے بعد جو صورتحال انسان کے اندر آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا جو لوگ نیک اعمال کیے ہیں ان کا حق انہیں دے رہا ہے خداوند عالم، لیکن یہ جو برے اعمال کیے ہیں ان کا حق تھا کہ انہیں سزا دیتا ہے خداوند عالم۔ لیکن اب ایسے مقام پر کیا ہوتا ہے؟ ایسے مقام پر خداوند عالم اپنا لطف کا اظہار کرتا ہے اور اپنے فضل سے کام لے کر کے انہیں معاف کرتا ہے، انہیں بخشتا ہے۔ تو یہ اصل تصور ہے شفاعت کا، کہ جتنے بھی کانسیپٹ، یہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے پوری طریقے سے یہ تصور قرآنی تصور ہے، اور اس میں کہیں سے بھی ایسا نہیں کہ یہ ایکسیڈنٹل تصور ہو، یہ خود ساختہ تصور ہو، یہ ذہن کی اپج ہو، یہ بناوٹی تصور ہو، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جو میں نے اس مختصر سے سیشن میں آپ کے سامنے جو گفتگو کی
اس میں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شفاعت کا تصور پوری طریقے سے قرآنی تصور ہے، یہ کہیں سے بھی عدالت خداوند عالم سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، خدا کے امور میں دخالت کرنا اس کا کہیں سے اس سے ٹکراؤ نہیں ہے، یہ پوری طریقے سے خدا کی مرضی کے مطابق جو سسٹم بنا ہے اسی سسٹم کو شفیع جو فالو کر کے دوسروں کی سفارش کرتے ہیں، یہی شفاعت کا اصلی تصور ہے۔ لہذا اب اس سے زیادہ آج کی سیشن میں گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مزید اور جو آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہو تو آپ ضرور اس ٹاپک کو فالو کیجئے، کتابیں پڑھیے، مطالعہ کریے، آپ کو اس کے جوابات ملتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔